بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے ایک سبق سیکھا تھا تختی نمبر 1 مفردات۔ الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں اور ان میں نے آپ کو فرق بتایا تھا۔ سا سین فرق ہے۔ سا زبان آگے کر کے نکلتا ہے، اگلے دانتوں کی اوپر والوں کی نوک پر زبان لگا کر کے۔ سین سختی سے نکلتا ہے۔ ذال ایسے نکلتا ہے جیسے سا نکلتا ہے۔ ذو ایسے ہی نکلتا ہے جیسا کہ سا نکلتا ہے، ذال نکلتا ہے، بٹ اس کی آواز موٹی ہوتی ہے۔ کئی سارے سبق اور بہت ساری باتیں کل ہم نے بتا دی تھی آپ کو کس طریقے سے ان کو پڑھنا ہے۔ جس کو دیکھنا ہے وہ ہماری پہلی ویڈیو میں جا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ آج ہمارا دوسرا سبق ہے اور وہ یہ ہے تختی نمبر 2 مرکبات۔ مرکب کہتے ہیں ملے ہوئے اور جڑے ہوئے حرفوں کو۔ یہاں پہ ہم نے ان کے نام سیکھے تھے۔ ایک امپورٹنٹ بات اور بتا دیتا ہوں، ان حرفوں کے نام لینے میں لوگ بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کا نام با، اس کا نام تا، ہم کیسے لے کے چل دیتے ہیں الف با تا سا، ایسے نہیں، بلکہ ان کے نام جو لکھے ہوئے ہیں ان حرفوں کے نام چھوٹے چھوٹے اوپر لکھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے اور یہ دیکھیے۔ تو جو حرف دو حرفوں سے جن کا نام بنتا ہے، جیسا کہ با الف زبر با، یہ کم کھینچتا ہے۔ اس کو بولیں گے صرف با، اس کو بولیں گے تا، اس کو بولیں گے سا۔ فار ایگزامپل میں سمجھا رہا ہوں بس۔ اب اس کو دیکھیے جیم کو، جیم یا میم، جیم یا زیر جی اور میم ساکن، یعنی کہ اس جیم کا نام جو بنا ہے، اگر ہم اس کے اچھے طریقے سے ہجے وغیرہ کرتے ہیں تو یہ 3 حرفوں سے مل کر ایک حرف بنتا ہے، تو اس لیے اس کے نام کو ہم زیادہ کھینچتے ہیں۔ کھینچنے کا ریزن دوسرا ہے، وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا، اسٹارٹنگ ہے، بس اتنا بتا رہا ہوں کہ کچھ حرفوں کے نام کھینچ کر لیے جاتے ہیں، کچھ حرفوں کے نام بغیر کھینچے لیے جاتے ہیں۔ جن حرفوں کے نام بغیر کھینچے لیے جاتے ہیں وہ 2 حروف سے بنتے ہیں، جیسا کہ سا الف، بس زیادہ نہیں کھینچیں گے، بولیں گے سا۔ جن حرفوں کو زیادہ کھینچا جاتا ہے وہ 3 حرفوں سے ان کا نام بنتا ہے، جیسا کہ جیم یا میم، جیم، ایسے ہی دال، دال، ایسے ہی ذال، را نہیں کھینچیں گے کیونکہ را اور الف صرف 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے۔ ایسے ہی ح صرف 2 حرفوں سے مل کر بنا ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیو 3 حرفوں سے مل کر بنتے ہیں، یہ زیادہ کھینچتے ہیں۔ سین، شین، صاد۔ اصل جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو صحیح سے نکالنے والے بن جائیں، ان کی پریکٹس خوب کریں اور خوب ان کو نکالیں صحیح آواز کے ساتھ۔ ویڈیو بار بار سنیں، دیکھیں اور ان کو صحیح سے نکالیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف، جو قرآن پاک سیکھنے کے لیے ہمارا دوسرا سبق ہے، اور وہ ہے تختی نمبر 2 جو آپ کو دوسرے پیج پر نظر آ رہی ہے، اور اس کو بولتے ہیں مرکبات۔ مرکب کہتے ہیں 2 جڑے ہوئے حرفوں کو، یا 3 جڑے ہوئے حرفوں کو، یا 4 جڑے ہوئے حرفوں کو، یا 5 جڑے ہوئے حرفوں کو، یعنی کہ ایک سے زیادہ جو حرف آپس میں جڑے ہوئے ہوں ان کو مرکب کہتے ہیں۔ اور مرکب لفظ سنگولر ہے، اور اس مرکب کو مرکبات جب کہیں گے یعنی کہ پلورل بول دیں گے، یعنی کہ بہت سارے جڑے ہوئے حرف۔ آپ کو ہر ڈبے میں بہت سارے جڑے ہوئے دکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ تو جب اتنے سارے جڑے ہوئے حرف ہمارے پاس ہیں تو اب ان کو بولیں گے مرکبات۔ اگر ہمارے پاس صرف ایک ڈبے والا یہ حرف ہوتا تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ مرکب لفظ ہے، یعنی کہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہے، با، کاف، تا۔ بس ہم نے یہی پہچان کرنی ہے اس سبق میں، زیادہ مشکل نہیں ہے، اور نکالنے کا خیال ایسے ہی رکھنا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلی تختی میں بتایا تھا۔ ث، کاف، ثا۔ حرف بولتے ہوئے وہی خیال رکھیں گے جیسا کہ ہم نے یہاں پر نام لینے میں سیکھا ہے۔ جتنا ہم نے یہاں نام لینے میں کھینچا ہے اتنا ہی پورے قرآن میں ہم جب ان حرفوں کا نام لیں گے اتنا ہی کھینچیں گے۔ یہ پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر ہم اس کو ایسے پڑھ کر کے نکل جائیں، لام جیم، بات تادہ ہو جائے گی لیکن مزہ نہیں آئے گا۔ ہم اس کو بولیں گے لام جیم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حرفوں کے نام کھنچتے ہیں، لام کا نام بھی کھنچتا ہے اور جیم کا نام بھی کھنچتا ہے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اب دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر کے بتاتا ہوں۔ الف،
لام الف لام الف با الف لام الف لام. یہ ایک لائن میں نے پڑھ دی ہے. یہ ورڈ اور یہ ورڈ یعنی کہ لام اور الف ان دونوں کو انہوں نے جوڑ کر کے یہ بنایا ہے. یہ بنایا ہے الگ الگ اس لیے دیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں دونوں شکلوں کے یہ آتے ہیں. ایسا بھی آتا ہے اور ایسا بھی آتا ہے. یہ با ہے اور یہ الف ہے یعنی کہ با کو جوڑا ہے اور الف کو جوڑا ہے. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. یہ لام الف پھر سے آ گیا ہے, بہت آسان ہے. لام یہاں سے اٹھایا ہے, یہاں سے لیا ہے, اور جیم یہیں سے لیا ہے. آگے چلتے ہیں. لام الف با لام با. اور جتنے بھی یہ حرف ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سب سمجھ آ رہے ہوں گے, بہت آسان ہے. اب ایک ورڈ یہ آتا ہے کاف. اس کے بیچ میں جو رکھا ہوا ہے چھوٹا سا, یہ کاف کے ہونے کی پہچان ہے. اگر کاف کے بیچ میں سے یہ ہٹا دیں تو کنفیوز ہو جائے گا بچہ سیکھنے والا یا بندہ سیکھنے والا کہ یہ لام ہے شاید. اس لیے کبھی کبھی اس کاف کی گردن کو موڑ دیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس کے اوپر اس کی علامت, اس کی نشانی کو رکھ دیا جاتا ہے. یہ سارے کاف ہیں اور کاف سے ریلیٹڈ یہ والی لائن ہے. اس میں زیادہ تر کاف ملیں گے آپ کو, اور با تا سا تین ورڈ اس کے اندر یوز کیے گئے ہیں. ایک کاف با با اور یہ تا اور یہ سا, تین نقطے والا. ایک بات اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ قرآن پاک کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے. قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں نقطوں سے پہچانی جاتی ہیں. نقطے مطلب جو یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی بندی نظر آ رہی ہیں, ان سے پہچانا جاتا ہے. یہ ایک جیسے حروف بنتے ہیں بہت سارے, یہ ٹھیک ہے. یہ 5 حرف ہیں سم تھنگ, تو یہ ایک جیسے ہی بنیں گے قرآن میں آگے چل کر کے. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ میم جڑا ہوا ہے با کے ساتھ. ٹھیک ہے, اگر ہم اس با کے چھوٹی سی جو چیز ہے اس کا یہ نقطہ ہے, نقطے کی وجہ سے ہم اس کو با کہہ رہے ہیں. اگر ہم اسی نقطے کو نکال کر اس کے اوپر رکھ دیں تو اس کے آگے دیکھیے یہ والا بن جائے گا, تو یہ نون بن جائے گا یہی چیز. ٹھیک ہے, یعنی کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی چھوٹی سی بندو آپ اگر اس طریقے کی لگا دیں اور اس کے اوپر آپ نقطے چینج کرتے چلے جائیں, یا الٹی سیدھی کچھ بھی لگا دیں اور نقطے چینج کرتے چلے جائیں تو سمجھ لیجئے وہ حرف بدلتا چلا جائے گا. ابھی یہ با ہے, یہی نقطہ ہم اوپر رکھ دیں گے تو یہ نون بن جائے گا. اسی نقطے کو ہم ڈبل کر دیں گے تو وہ تا بن جائے گا, اور اسی نقطے کو ہم 3 بنا دیں گے تو وہ سا بن جائے گا, اور 2 نقطے ہم نیچے رکھ دیں گے تو وہ یا بن جائے گا. تو یہ ضروری چیز ہے تھوڑا سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ آگے بڑے بڑے ورڈ جب آئیں گے تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے. دیکھیے میں بتاتا ہوں, یہ بیچ میں جیسا کہ یا رکھی ہوئی ہے, 2 نقطے ہیں, یہ ایک نقطہ ہے تو یہ با ہے, اور اس کے نیچے 2 نقطے ہیں تو یہ یا ہے. ٹھیک ہے, 2 نقطے والی یا ہوتی ہے جس کے نیچے ہوتے ہیں, اور 2 نقطے اوپر اگر ہوتے ہیں تو وہ تا ہوتی ہے, جبکہ شکل ایسی ہو. اور اگر شکل ایسی ہو موڑی ہوئی جیسا کہ یہ ہے اور 2 نقطے اوپر ہوں تو پھر وہ قاف ہوتا ہے. یہ دیکھیے قاف. اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور آپ آسان کر کے اس کو یاد کر سکتے ہیں. باقی سب حروف آپ کے پڑھے ہوئے ہیں, یہ چھوٹا کر کے آ گیا ہے. نون ہے تو اس کو چھوٹا کر کے بنا دیا ہے, نون کو الف کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. یہ تا ہے 2 نقطے والا, یہاں سے لیا ہے. ضاد کل اس کے بارے میں بحث ہوئی تھی, وہ یہ ہے. آگے چلتے ہیں. 3 نقطوں والے ہمارے پاس قرآن کے اندر 2 حرف ہوتے ہیں, ایک تو شین ہوتا ہے, ایک سا ہوتا ہے. سا اور شین میں فرق یہ ہوتا ہے, شین کے پاس 3 چونچ ہوتی ہیں, 1 2 3. سا کے پاس بس 2 ہوتی ہیں, یا 1 ہوتی ہے ایسے کہہ لیجئے. اس کے پاس 2, اس کے پاس 1. اگر 1 چونچ کے ساتھ 3 نقطے رکھے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے سا, اور اگر 2 چونچ کے ساتھ 3 نقطے رکھے ہیں جیسا کہ یہ, تو ہم اس کو بولیں گے شین. آگے چلتے ہیں. یہی 1 چونچ کے ساتھ یہاں پر رکھا ہے تو یہ بھی سا ہے. اور ایسے جو حرف ہیں ہمارے پاس وہ 3 ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہوتے ہیں, ایک یہ اور ایک یہ. نقطہ اگر نیچے ہوتا ہے تو جیم ہوتا ہے, نقطہ یہ اگر نہیں ہے تو ہا ہوتا ہے,
اور اگر نقطہ اوپر ہے تو یہ خا ہوتا ہے. اور قرآن پاک کے اندر ضروری نہیں ہے کہ یہ پورے پورے بنے ہوئے ہیں، بلکہ یہ آدھے آدھے بھی بنے ہوئے آئیں گے، جیسا کہ اتنے، جیسا کہ میں آپ کو چل کر کے ابھی دکھاؤں گا. بھی آگے دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ آ چکے ہیں. دیکھیے آدھا ہے، بغیر نقطے کا ہے، تو اس لیے ہم اس کو حا بولیں گے. اس کے آگے کا دیکھیے آدھا ہے، نقطہ اوپر ہے، تو خا بولیں گے. خا، با، جیم، تا. امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا. انشاءاللہ ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، تو اس لیے آگے کی باتیں کل کریں گے اور تیسرا سبق انشاءاللہ کل پڑھائیں گے.